السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، میں ہوں سمی ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 24 اگست منڈے، سن ہے 2020۔ آرمی چیف نے دورہ کیا ہے شمالی وزیرستان میں بارڈر کا۔ بہت ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو رد الفساد کی جو کامیابی ہیں انہیں رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا، اور اس وقت ملک میں بالکل گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ انتشار پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، جھگڑا کرانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہم جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو ہم بالکل ان کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے بارڈر پر بھی۔ جو سچویشن ہے اس میں بالکل کوئی کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، لیکن پاکستان اس خطے میں امن کو پروموٹ کرنے کے لیے، پیس کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، اور کسی بھی صورت دشمن کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب چائنا گئے تھے تو وہاں پر پریزیڈنٹ شی کی بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ آئی کہ پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کی آزادی کا مکمل احترام کیا جائے گا۔ پاکستان کے ساتھ مل کر ان کو بچانے کے لیے اگر کارروائی کی ضرورت پڑی تو وہ کی جائے گی۔ اور آج جس طرح خطے میں آرمی چیف نے کہا، جنرل قمر جاوید باجوہ نے، کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے، تو افغان طالبان کا جو ایک ڈیلیگیشن ہے وہ شاہ محمود قریشی کی دعوت پر پاکستان آیا۔ وزارت خارجہ میں بڑی امپورٹنٹ ان کی میٹنگ ہوئی۔ پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ نیبرنگ افغانستان میں بھی امن ہو۔ وہ جو بھارت استعمال کرتا رہا افغانستان کی ٹیریٹری کو تاکہ اس سے نجات مل سکے، الحمدللہ جو ایران کی جو ٹیریٹری استعمال ہوتی تھی پاکستان کے خلاف، وہ کیونکہ ایران اب چائنا کے ساتھ اس کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے اور وہ سی پیک کا وہ حصہ بننے جا رہا ہے، تو اس لیے اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ اب وہ جیسے یہ کلبھوشن یادو وہاں سے آئے، ایران سے، چابہار سے، تو اب ایسا کوئی ایپیسوڈ نہیں ہوگا، اور ایران کی بھی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو جو ایک بھرپور جو کردار ہے پاکستان کا، اس کے بارے میں آرمی چیف نے وہاں پر جوانوں سے بات کی، اور یہ ایک زبردست انہوں نے ایک بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اور ایسے موقع پر جب کہ بھارت کے جو فوجی اس کی قیادت ہے وہ چائنا کو للکار رہی ہے لداخ کے حوالے سے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ اگر یہ ڈپلومیٹک اگر انیشیٹو کامیاب نہیں ہوا تو پھر ہم فوجی کارروائی کریں گے، اور وہ فوجی کارروائی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس طریقے سے درگت بنی ہے وہاں پر بھارتی فوجیوں کی، اور جس طریقے سے پائلٹ ان کے بھاگ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ان کے پاس اپنے آپریشن کرنے کے لیے آپریشنل وہ جو رافیل پلین ہیں ان کے لیے بھی پائلٹ نہیں، میں اپنے پچھلے ولاگ میں سب آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو وہ آج ایک بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ۔ دوسرا، میں ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس پہ آ جاتے ہیں۔ آج نواز شریف کی جماعت نون لیگ کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی۔ شہباز شریف صاحب نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی، کوئی کسی قسم کی ڈیٹ نہیں دی، اور یہ کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوششیں کریں گے، اور کل 11 بجے وہ مولانا فضل الرحمان کو مل بھی رہے ہیں شہباز شریف صاحب۔ اور بیسیکلی کہ انہوں نے جو الائنس بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑی جماعتیں ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ ہمیشہ میں فراڈ کرتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب کو ہمیشہ پتہ ہوتا تھا، یعنی جب انہوں نے آزادی مارچ کیا تو ان کو پتہ تھا کہ بیہائنڈ دا سین نون لیگ نواز شریف کو باہر لے جانے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ بالکل اس میں حصہ تھے، لیکن کچھ اپنا امیج بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے، کچھ پالیٹکس جسے کہا جاتا ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ بہرحال یہ ٹوپی ڈرامہ کل کا ہوتا رہے گا، لیکن میرے پاس خبر ہے کہ جو آج مشاورتی اجلاس ہوا شہباز شریف صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون کے قائدین کا، اس میں شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف اور اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق، انہوں نے بہت آج کھل کر گفتگو کی، بڑی تلخ کلامی بھی ہوئی ان کی، اور انہوں نے اگر یہ کہا جائے کہ شہباز شریف کو خاصا لتاڑا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ان تینوں نے یہ کہا کہ جناب آپ دونوں بھائی، یعنی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، آپ بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی اگر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں تو آپ نے کسی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا کہ یہ مذاکرات آپ کیوں کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا بیانیہ کیا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں جا کے ہم نے بات کیا کرنی ہے، اور آپ بتاتے ہی نہیں، آپ اعتماد میں نہیں لیتے۔
تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو نواز شریف صاحب کی ہدایت پر منانے کے لیے آیا ہوں یہاں پر، اور بیسیکلی تو اس پر ان لوگوں نے یہ کہا کہ مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گی. تو یہ تو ایک واضح کر دی جائے کہ لیڈر کون ہے اور حتمی بات کس کی ہے. اور جو ایک انٹرسٹنگ بات سامنے آئی اس میں شاہد کاکا نباسی، خواجہ سعد رفیق اور جو خواجہ آصف، ان تینوں نے یہ کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے تو ہم بھی مل رہے ہیں، ہماری بھی ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، انڈیویجول ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اجتماعی ملاقاتیں بھی ہوئی، یعنی مل کے بھی ہم گئے ہیں. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ شہباز صاحب آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، کہ آپ کے ساتھ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ اطلاع ہے کہ مریم صاحبہ بھی کچھ لوگوں سے بات چیت کر رہی ہے، تو وہ کس ایشو پر بات کر رہی ہیں. تو ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ کس ایشو پر بات کر رہے ہیں، تاکہ اگر ہم بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ بات کہاں تک جا رہی ہے اور کس کے ساتھ جا رہی. تو اس پر خاصا لے دے ہوئی. معافی چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا نزلہ ہے تو اس لیے میں اپنے ناک کو تھوڑا پنچ کر رہا ہوں تاکہ مجھے سنیزنگ نہ ہو. لیکن بہرحال یہ آج ان کا ایشو رہا. پھر اس میں شہباز شریف صاحب نے کہا اچھا وہ پریس کانفرنس کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ پریس ٹاک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ملتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو ایک جو تحفظات ہیں، جو یہ بنیادی طور پر ہر بندہ مسلم لیگ نون کے اندر اپنی گیم کرنے کے چکر میں ہے، یہ بات آج کنفرم ہو گئی کہ یہ لوگ مل رہے ہیں، رعایت یہ لینا چاہ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کا جو اپنے ترجمانوں کے ساتھ اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے کہا پھر دوبارہ کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں، میسیجز یہ آ رہے ہیں کہ آپ وہ ختم کر دیں، پرچے ختم کر دیں، لیکن میں کسی طرح بھی مقدمات ختم نہیں کروں گا. اور ابھی حکومت کے پاس یہ بھی انٹیلیجنس رپورٹس بھی آئی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بہت سارے جو ٹیلی فون کالز ہیں جو انہوں نے مختلف جرنلسٹوں کو کی ہیں، مختلف لوگوں کو کی ہیں، وہ انٹیلیجنس والوں نے انٹرسیپٹ کی ہیں. اور اس کے بعد ان لوگوں کو کہا گیا، اس میں نے اپنے پچھلے 2-3 وی لاگز میں بھی کہا ہے کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اس وقت بیرونی ہاتھ ہے، اس وقت ایک ٹرموائل جو طاقتیں چاہتی ہیں. دیکھیں ماضی میں پاکستان میں ایران اور سعودی عربیہ اپنی پراکسی وار کرتے رہے، یہاں پہ سیکٹیرین وائلنس کریٹ کروایا جاتا رہا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. تو ابھی اس وقت بھی اس طرح کی ایک سچویشن کا خطرہ ہے. اور اس حوالے سے جو میں اپنے پہلے جو وی لاگز ہیں ان میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ میٹنگز جو ہیں اب ایجنسیز جو ہیں وہ ان کو مانیٹر کر رہی ہیں، ان کو دیکھ رہی ہیں. اور اس حوالے سے یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی اس حوالے سے گرفتاریاں بھی کرنی پڑیں تو وہ گرفتاریاں ضرور کی جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ سوال آج اٹھ رہا ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھی بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا تحفظات دور کریں گے مولانا فضل الرحمان کے، اس لیے کہ یہ تو خود ان کا مقدمہ عدالت میں اس حوالے سے ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے ضمانتی ہیں. اور بادی النظر میں عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کی بادی النظر میں ضمانت اگر پنجاب حکومت نے ایکسٹینڈ نہیں کی تو ان کی ضمانت نہیں ہے. تو اگر ضمانت نہیں ہے اور وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جو بندہ گرفتار ہوتا ہے وہ ضمانتی ہے. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کے جو تحفظات ہیں وہ شہباز شریف صاحب شاید اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو دور کر سکیں. بہرحال دوستو ساتھیو، یہ ہے تازہ ترین، اور جیسے ہی مزید کوئی انفارمیشن آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.